غفلت کا انجام۔ اب بس کرو، رات کا 1 بج رہا ہے اور تم ابھی تک کمپیوٹر پر بیٹھی ہو۔ تمہیں اسکول جانا بھی تو ہے، نائمہ کی امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ نائمہ نے جواب دیا، امی تھوڑا سا گیم باقی رہ گیا ہے، ختم ہو جائے پھر سو جاؤں گی۔ یہ سن کر اس کی امی بڑبڑانے لگی، یہ کمپیوٹر کی ایجاد بھی عجیب ہے، بچے ہر وقت کمپیوٹر پہ رہیں گے تو پڑھیں گے کیا؟ نائمہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے ابو ڈاکٹر تھے اور چاہتے تھے کہ نائمہ ڈاکٹر بنے، لیکن وہ 8ویں کلاس کی طالبہ تھی اور اسکول میں کمپیوٹر کا مضمون پڑھنے کی وجہ سے اس نے ضد کر کے کمپیوٹر لے لیا اور سونے پہ سہاگا یہ انٹرنیٹ پہ لکھوا دیا۔ وہ زیادہ تر کمپیوٹر پر بیٹھی رہتی یا ویب سائٹ سرچ کرتی رہتی۔ اسکول سے آ کر وہ کھانا کھاتی اور رات گئے تک کمپیوٹر پر گیم کھیلتی رہتی۔ اس وجہ سے اس کی امی پریشان رہتی تھیں۔ انہوں نے کئی بار نائمہ کو پیار سے اور سختی سے سمجھایا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اس کی امی نے انٹرنیٹ بند کروانا چاہا تو نائمہ نے رونا دھونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا کام ملتوی کر دیا۔ اس کے سالانہ امتحان شروع ہونے والے تھے مگر اسے کوئی فکر نہ تھی۔ دن رات کمپیوٹر کمپیوٹر، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فیل ہو گئی۔ پرنسپل صاحبہ نے اس کی امی سے کہا کہ آپ نائمہ کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے اس کا سال ضائع ہوا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ 8ویں کلاس میں دوبارہ پڑھے۔ نائمہ کی امی پرنسپل صاحبہ کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ نائمہ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ نائمہ دوبارہ اسی کلاس میں پڑھنے لگی۔ چند ماہ بعد اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا۔ عنوان تھا، کیا آپ وقت کا استعمال کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ نائمہ نے مقابلے میں اپنا نام لکھوایا۔ اس نے اپنی امی سے کہا کہ تقریر لکھنے میں آپ میری مدد کریں گی؟ انہوں نے جواب دیا، مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ تم سارا دن گزارتی ہو وہ لکھ دو۔ نائمہ نے سوچ سمجھ کر جھوٹی تقریر لکھ کر اس کے پاس جمع کروا دی۔ مقابلے والے دن سب طالبات کی طرح نائمہ بھی اپنی تقریر سنانے لگی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتی ہوں، ناشتہ کرنے کے بعد اسکول چلی جاتی ہوں، اسکول سے واپس آ کر کھانا کھاتی ہوں اور شام کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہوں۔ شام کو اٹھ کر اسکول کا کام کرتی ہوں، اس کے بعد رات کا کھانا پکانے میں امی کی مدد کرتی ہوں، رات کو جلدی سو جاتی ہوں، جانوروں کو تنگ نہیں کرتی، غریبوں کی مدد کرتی ہوں، محلے کے غریب بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے تقریر جاری رکھتی، طالبات نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، نائمہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو کمپیوٹر پر گیم کھیلتی ہے، انٹرنیٹ پر ویب سائٹ سرچ کرتی ہے، لہٰذا اسے مقابلے سے نکال دیا جائے۔ پرنسپل صاحبہ نے نائمہ سے پوچھا، بیٹا کیا یہ سب سچ کہہ رہے ہیں؟ نائمہ شرمندگی کی وجہ چپ رہی۔ بار بار پوچھنے پر اس نے ہاں میں کرتے ہلا دی۔ سب اسے مضحکہ کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نائمہ کا دل زمین میں پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ گھر آ کر وہ امی سے لپٹ لپٹ کر روئی اور سارا بہ کے رکردن کر دیا۔ اس کی امی نے کہا، تم نے اپنی بری عادت کی وجہ سے نہ صرف اپنا وقت برباد کیا، بلکہ آج جو سلوک تمہارے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے شرمندگی مجھے اٹھانی پڑی وہ الگ۔ نائمہ نے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ اب وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرے گی۔ نائمہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے آپ کو بدل لیا۔ امی کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیچرز اور دوست بھی اس کی تبدیلی سے بہت خوش تھے۔